الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو ہر دل کے حال کو جانتا ہے، جو درد میں مبتلا بندے کی فریاد سنتا ہے اور جب صبر کرنے والوں کو اپنی خاص مدد سے نوازتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام و پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے ہدایت، صبر اور اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ درد سے بھرا دل اور اللہ کی مدد کا انتظار۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ غم، مشکلات، آزمائشوں سے گر جاتا ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے، راستے بند نظر آتے ہیں اور انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ ایسے وقت میں سب سے اہم سوال یہی ہوتا ہے، کیا اللہ میری فریاد سن رہا ہے؟ کب میری مشکل آسان ہوگی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دیکھیں، زندگی کا سفر کبھی ہموار نہیں ہوتا۔ اس میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور غم بھی۔ کبھی ہم کامیابی کی روشنی میں کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی ناکامیابی کی تاریکی میں تنہا محسوس کرتے ہیں۔ دل جب غموں سے بھر جاتا ہے، جب کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، جب ہر دروازہ بند محسوس ہوتا ہے، تب بندہ ایک سوال کرتا ہے، کیا اللہ میری مدد کرے گا؟ کب کرے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا رب سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یہ آیات اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے غم میں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری بات، آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کا حل بھی اللہ کے پاس ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمیں درد میں کیوں ڈالتا ہے؟ تو سنو، اس کا جواب اللہ نے خود قرآن مجید میں دیا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال اور جان، پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آزمائشیں دراصل ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، اور جو صبر کرتا ہے وہی اللہ کی مدد کو پاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کی مدد کا انتظار صبر اور دعا سے کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں۔ جب ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام کھو گئے تو انہوں نے کہا، بس صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دل غم سے بھر جائے تو ہمیں بے صبری کے بجائے صبر اور دعا کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہمیں جواب فوراً نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، بلکہ اس کی حکمت ہم سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر ہم صبر کریں گے تو آسانی ضرور آئے گی، لیکن اس کا وقت اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ دعا کے ذریعے۔ دعا بندے کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اللہ سے مانگنا کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ تہجد کے ذریعے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں۔ نیکی کے ذریعے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ استغفار کے ذریعے۔ استغفار سے مشکلات کے دروازے بند ہوتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر کبھی لگے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی تو یاد رکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد ہی نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا تب پھٹا جب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو سالوں کے بعد صحت ملی۔ اللہ کی مدد دیر سے آ سکتی ہے، لیکن وہ آتی ضرور ہے۔ درد سے بھرا دل جب اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے تو وہی دل سب سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مدد کا انتظار دراصل اللہ پر ایمان کا امتحان ہے۔ جو بندہ صبر اور دعا کے ساتھ اللہ کی مدد کا انتظار کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں سے غم، پریشانیاں اور مشکلات دور فرمائے اور ہمیں اپنی خاص مدد نصیب فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی
اور دین کی خوبصورت باتوں سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک کلک ہمیں مزید اچھا اسلامی مواد پیش کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ دین کی باتیں پھیلانا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ بھی اس نیکی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔